بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح عوامل درس نمبر 16. وَأَمَّا الْجَزْمُ بِكَيْفَمَا وَإِذَا فَشَاذٌ لِاسْتِحَالَةِ الْمَعْنَى فِي كَيْفَمَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أن يكون المتكلم على أي حال يكون المخاطب عليها نحو كيفما تكن أكن. فيحتمل أن يكون المخاطب مريضا ولا يكون المتكلم كذلك یعنی مریضاً. والمنافاتی، یہ والمنافاتی عطف ہے استحالتی پر. لاستحالت المعنی وللمنافاتی. والمنافاتی پڑھو. والمنافاتی بین اذا وان الشرطیتی لأن اذا للتخصیص وإن الشرطیة للعموم. نحو أنا آتيك إذا احمر البصر وإن تأتني أكرمك. یہاں تک کہتے ہیں حروف شرط میں سے، کلمات شرط میں سے نہیں، اسماء شرط میں سے دو اسم بچ گئے یہاں پر. ایک اذا، وہ بھی شرط اور جزا پر دلالت کرتا ہے، دو جملہ ہو تو اس کے بعد. دوسرا کیا ہے؟ کیفما. کیفما بھی شرط اور جزا پر دلالت کرتا ہے، دو جملہ چاہیے، ایک شرط ایک جزا. لیکن یہ دونوں جزم نہیں دے گا. کیفما بھی جزم نہیں دے گا ولو دونوں فعل مضارع ہوں، اور اذا بھی جزم نہیں دے گا ولو شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہو. پھر کیفما کے جزم نہ دینے کی وجہ الگ ہے، اذا کے جزم نہ دینے کی وجہ الگ ہے. کیفما میں کہنا چاہتے ہیں کہ کیفما میں شرط کا معنی پیدا ہونا ناممکن ہے. شرط کا معنی یہ ہے کہ چونکہ کیفات فقط حالت کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، آنا جانا پینا کھانا اس کے بارے میں نہیں آتے، فقط حالت. آپ جس حالت میں ہوں گے میں بھی اسی حالت میں ہو جاؤں گا، یہ بتانے کے لائے گا. وہ حالانکہ اس میں انسان کی بس نہیں چلتی ہے. کیفما تکن اکن، جس حالت میں آپ ہوں گے میں بھی اسی حالت میں ہو جاؤں گا. یہ ممکن ہے انسان کے لیے. ممکن ہے مخاطب کو ابھی ملیریا ہو گیا ہے، ابھی آپ منٹ میں اپنے آپ کو ملیریا میں مبتلا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ممکن ہے مخاطب صحت مند ہے، متکلم مریض ہے، وہ اپنے آپ کو منٹ میں اس جیسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بس مخاطب جس حالت پہ ہے متکلم اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں ڈال سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے. مخاطب کو 2 لاکھ روپیہ والد نے دیا، خوشحال بیٹھا ہے ادھر سے، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا 2 لاکھ روپیہ اور موبائل بیگ لیپ ٹاپ سب اٹھا کے لے گیا ادھر سے. بدخورون ہے، اس کا چہرہ جو نا مرجا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم تکون اکن نہ ہو تو میرے طرح خوشحال رہو. خوشحال ہونے کے تصور کرتے ہیں، لیپ ٹاپ نہ 2 لاکھ تو یہ دیکھو یار. ایک بندہ ناراض ہے تو دوست وہ کہتا ہے تم ناراض ہوگے تو میں بھی ناراض ہو جاؤں گا، میں ناراض ہوں گا. یہ تو حالت ناراضگی کی ہے، اس حالت میں آ گیا. نہیں، وہ ناراض ہونا تو ممکن ہے نا. وہ کہتا ہے ایسے نظر ہو، واقع نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے بس صحت، ہاں جذبات میں صحت اور مرض دو متضاد حالات ہیں. مخاطب کی اس حالت میں ہمیں پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے لیکن ہم اپنے آپ کو فوراً اس حالت میں نہیں ڈال سکتا. اس کی مثال وہیں
لیپ ٹاپ چوری ہونے اور باپ نے 2 لاکھ دینے والی مثال کو پیسہ سیٹ ذہن میں آئے گا, قیامت تک نہیں بولے گا. نہیں ذہن ہمارا دوست بیمار ہے تو ہم یکدم بیمار کی طبیعت خراب ہو گئی. ہاں چلو ٹھیک ہے. خوب پس کیفما جزم نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ فما میں شرط کا معنی محال ہے, یعنی جس حالت پہ مخاطب ہے متکلم اپنے آپ کو اس حالت میں ڈالنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر اذا میں کون سی بیماری آ گئی ہے کہ اذا کی بیماری کچھ اور ہے. اذا آتے ہیں مخصوص وقت کے بارے میں ایک چیز کو مربوط کرنے کے لیے. میں آپ کے پاس صبح 10 بجے آؤں گا اور 10 بجے مخصوص وقت ہے, بس 11 بجے آپ نہیں جا سکتے. میں آپ کے پاس خورمہ پک جائے تو آؤں گا, گندم کی کٹائی ہو تو آؤں گا, کپاس کے چنائی کے وقت آ جائے تو آؤں گا, آم توڑنے کے وقت آئے تو آؤں گا. یہ سب مخصوص اوقات ہے نا. اذا آتے ہیں مخصوص اوقات کو بیان کرنے کے لیے. اما ان شرطیاں کوئی وقت نہیں اس کے لیے. ان تضربنی اضرب کا, اگر آپ مارو گے میں ماروں گا, کب؟ جس وقت خورمہ پکے نہ پکے, دوپہر 10 بج جائے یا نہ بج جائے, رات 1 بجے ہو دوپہر کے 1 بجے ہو, وقت سے مربوط نہیں ہے. بس اذا ایک مخصوص وقت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, ان شرطیہ عمومیت رکھتا ہے, لہذا اذا ان شرطیت کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا. اس لیے وہ ان باقی کلمات ان شرطیہ سے شباہت رکھ کر جزم دیتا تھا. وہ اذا میں یہ شباہت کمزور ہے, اس لیے وہ بھی جزم نہیں دے گا. آپ سنو عبارت. وَأَمَّا الْجَزْمُ مرزا غالب, وَأَمَّا الْجَزْمُ بِكَيْفَمَا وَإِذَا, اما فعل شرط اور جواب شرط کو جزم دینا کیفما کے ذریعے سے اور اذا کے ذریعے سے, فشاذ, یہ شاذ ہے, خلاف قیاس ہے. کیوں شاذ ہے؟ لاستحالۃ المعنی فی کیفما, معنی سے مراد معنی شرطیت ہے, چونکہ شرطیت کا معنی پیدا ہونا ناممکن ہے کیفما میں. کیوں ناممکن ہے؟ لأنہ من المستحیل, لأنہ ضمیر شان ہے, چونکہ شأن کلام یہ ہے کہ یہ محالات میں سے ہے, ناممکنات میں سے ہے. ان یکون المتکلم علی ای حال, متکلم جس حالت پر بھی ہو, یکون المخاطب علیہا, مخاطب بھی اسی حالت پر ہو, یہ محالات میں سے ہے. یہ متکلم اور مخاطب کی بس میں نہیں ہے. مثلا نحو کیفما تکن اکن, تم جس حالت میں ہوں گے میں بھی اسی حالت میں ہو جاؤں گا. خوب, فیحتمل, یہاں پر احتمال دیا جاتا ہے, ان یکون المخاطب مریضا, مخاطب مرض ملیریا میں مبتلا ہو چکا ہے, ولا یکون المتکلم مریضا, اور متکلم ممکن مریض نہ ہو. تو منٹ میں اپنے آپ کو مریض نہیں کر سکتا. اگر تم مرو گے تو ہمیں بھی مرنا. وہ مرنا تو چاقو مارے گا, تو وہ اختیار میں ہے نا, کیسے مارنی, تجربہ کریں پھر. مرنا تو اختیار میں نا, ایک گولی چلاؤ چھٹی. جیئیں گے تو ساتھ جیئیں گے, مریں گے تو ساتھ مریں گے, اس میں کیا ہے؟ یہ ایسے بولتے جس طرح ہمارے وہ شیعہ نعرہ لگاتے کہ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. وہ کتنے چندہ دیتے ہو قائد کو؟ پیسہ 2-2 لاکھ دے دو کیا؟ ہاں بس ہم جان نہیں دیں گے, پیسہ نہیں دیں گے. وہ ایسے بولتے ہیں, بس روڈ پہ جوش آ کے بولتے ہیں. اگر ایک جگہ کروڑوں کی بات لے امیر حمزہ, ایک جگہ کروڑ کی جائیداد گر رہی ہے, لاکھوں اربوں کروڑ, وہ خبر اس آدمی کو دیں. انسان گر رہا ہو تو کس کو خاطب کریں؟ یہ بعد میں فعلاً رکھ لو. خوب, فیحتمل, بالکل سوال صحیح آ گیا امیر حمزہ کے سوال, لیکن بعد میں دیں گے. فیحتمل ان یکون المخاطب مریضا, بس اس مثال میں کیف ما تکن اکن کہتے وقت احتمال دیا جاتا ہے کہ مخاطب مریض ہو, ولا یکونا,
یکونو نہ پڑھے یکونا، کیوں؟ چونکہ ان یکونا آنے مصدریہ اس پر بھی داخل آتا ہے اس پر. ولا یکون المتکلم کذالک، اور متکلم ایسا نہ ہو. یہ تو کہ فما میں جزم نہ دینے کی وجہ. اما اذا میں کیا مسئلہ ہے؟ وللمنافات بین اذا و ان شرطیہ، ان شرطیہ کے معنی اور اذا کے معنی آپس میں بنتے نہیں ہیں، چونکہ اذا کا معنی ہے خاص، ان شرطیہ کا معنی ہے عام. ان شرطیہ جب بھی آپ آؤ گے میں آپ کا احترام کروں گا، عام دے، کوئی وقت نہیں نام لے رہے. اذا کہتے جب خورما سرخ ہو جائے پھر میں آپ کے پاس آؤں گا، جب سورج طلوع کرے میں آپ کے پاس آؤں گا، جب دن گرم ہو جائے میں آپ کے پاس آؤں گا، تاکہ کوئی رس کا ٹھنڈا شربت پلائے. خورما کیا ہوتا ہے؟ او مرزا غالب اور کر. والمنافات بین اذا و ان الشرطیتی، کہتے منافات کیسے ان دونوں کے درمیان؟ لأن اذا للتخصیص، اذا آتا ہے مخصوص وقت کو بیان کرنے کے لیے، مخصوص حالت کے ساتھ اپنے اس کو بیان کرنے کے لیے. وَإِنِ الشَّرْطِيَّةَ لِلْعُمُومِ، اور ان شرطیہ عمومیت کا معنی رکھتا ہے، اس کی کوئی خاص وقت معین نہیں ہوتا، جب بھی ہو. جیسے مثال دیتے ہیں انا آتی کا اذا احمر البصر، اذا کی مثال، میں آپ کے پاس آؤں گا جب خورما سرخ ہو جائے. بزرگ کہتے کچے خورما کو، اور بس خورما کا سرخ ہونے کا خاص وقت ہے. وَإِن تَأْتِنِي أُكْرِمْكَ، یہ نہیں شرط عام ہے، کوئی وقت کا نام نہیں لیا. خورما سرخ ہو، خورما سیاہ ہو، زرد ہو، فرق نہیں پڑتے، کوئی وقت نہیں بتایا. کچھ بھی نہیں دے گا، بس شرط و جزا کا معنی دے گا، جزم نہیں دے گا. فقط شرط و جزا کا معنی دے گا لیکن فعل لفظاً عمل نہیں کرے گا، معنی عمل کرے گا. وَإِن تَأْتِنِي أُكْرِمْكَ، اگر آپ میرے پاس آؤ گے میں آپ کا احترام کروں گا. وَكَلِمُ الْمُجَازَاتِ عَلَى ضَرْبَيْنِ، جزا چاہنے والے کلمات کی دو قسمیں ہیں، ظرف وغیر ظرف. یہ ضربین کے لیے بدل ہے، لہذا جر دے کر پڑھو، کوئی تقدیم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ظرف وغیر ظرف وظرفا وغیر ظرفا بھی، یہ وہ تفصیل ہے اس میں. جی ہے تینوں عرب جائز، بہتر کون سا ہے؟ جر. جر ضربین حالت جری میں اعلیٰ داخل ہے. تثنیہ کو جر دیتے وقت کیا ملنا ہے؟ یا ما قبل مفتوح پڑھنا ہے، اس کا یہی علامت جر ہے. ظرف وغیر ظرف، کچھ کلمہ مجازات زمان و مکان کا معنی دیتا ہے، اسے ظرف کہا جاتا ہے. کچھ کلمہ مجازات زمان و مکان کا معنی نہیں دیتا، اس کو غیر ظرف کہا جاتا ہے. ختم ہو. زمان سے مراد آج کون سا دن ہے؟ ہفتے کے دن، یہ ہو گیا زمان. مکان سے مراد یہ مدرسے کی کمرہ، یہ مکان ہو گیا. آپ کہاں رہتے ہو؟ بس یہ سوال مکان کے بارے میں ہوا ہے. آپ کب آئے ہو؟ یہ سوال زمان کے بارے میں ہوا ہے. خوب. والظرف اما اللہ یستعمل الا مع ما، اور وہ کلمات جو ظرف کا معنی دیتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ کلمات وہ ہے جو ہمیشہ ما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ما کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. اما اللہ یستعمل الا مع ما، ظرف یا تو استعمال نہیں ہوتا ہے مگر ما کے ساتھ، یعنی فقط ما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ما کے بغیر نہیں ہوتا. وہ دو کلمہ ہے، وَهُوَ حَيْثُ مَا لِلْمَكَانِ وَإِذْ مَا لِلزَّمَانِ. اِذْ آتے زمان کے لیے ما کے ساتھ آیا، حیث ما آتے مکان کے لیے ما کے ساتھ آیا. حیث ما جب بھی، اِذْ ما حیث ما جس جگہ بھی، اور اِذْ ما جب بھی. وَإِمَّا أَن يُسْتَعْمَلَ مَعَ مَا
ومجردا عنها. یا تو ظرف استعمال ہوتا ہے کچھ کلمات ما کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, ما کے بغیر بھی, ما سے خالی ہو کے بھی, مجرد یعنی خالی ہو کے بھی استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ اینا للمکانی, اینما بھی کہا جاتا ہے, اینا تنہا بھی کہا جاتا ہے. وَمَتَا فِي الزَّمَانِ لِلزَّمَانِ, اور متا زمان کے لیے ہے. تو متا ما بھی کہا جاتا ہے, متا تنہا بھی کہا جاتا ہے. متا ما تنصرنی انصر کا, متا تنصرنی انصر کا. اینما تضربنی اضرب کا, این تضربنی اضرب کا. ہاں مرضی ہے. وَإِمَّا تیسری قسم, وَإِمَّا أَن لَا يُسْتَعْمَلَ مَعَ مَا, یا ظرف پر دلالت کرنے والے کچھ کلمات ایسے ہیں جو فقط اور فقط بغیر ما کے استعمال ہوتا ہے, ما آتا ہی نہیں وہاں پر. وَإِمَّا أَن لَا يُسْتَعْمَلَ, یا استعمال نہیں کیا جاتا مع ما کے ساتھ. وَهُوَ أَنَّا لِلْمَكَانِ, وہ ہے انا مکان کے لیے, جس جگہ. کیا ہوا ذہن؟ یہ تو ظرف کی مثال. اما غیر ظرف, وغیر ظرفی, غیر ظرفی, غیرو والظرف پر عطف ہے. وغیر ظرفی, غیر ظرف جو کلمہ مجازات ہے وہ یہ ہے, من ایک, وما دو, وایو تین, مہما چار, یہ چار, یہ غیر ظرف کے لیے. اس میں نہ زمان کا معنی ہے نہ مکان کا معنی ہے. کتنی مثالیں دو, مثالیں ہم نے پہلے دے دیا تھکاوٹ ہونے تک. وَأَمْثِلَتُهَا, ماں تو اوپر بھی آیا ہوا ہے نا ظرف کے لیے نا, وہ ظرف والے کلمات ماں کے ساتھ آتے ہیں, نہ کہ خود ماں ظرف کے لیے ہے. وَأَمْثِلَتُهَا, ان کی مثالیں ظَاهِرَةٌ مِّمَّا سَبَقَ, گزشتہ عبارت سے آپ کے لیے واضح ہے. سب کی مثال شروع سے لے کر آخر تک اس نے دی, یہ ساری مثالیں ہیں. دیکھو پھر دوبارہ تکرار کرنا تو نہیں, فائدہ نہیں اس کا. اوپر نظر دوڑاؤ تو مرزا غالب کو مثالیں نظر آئے گی. وَعْلَمْ میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو لفظی عمل ہو گیا. معنن کیا کرتا ہے؟ معنن یہ کلمات آنے سے پہلے فعل مضارع جملے خبریہ کا معنی دیتا تھا, یہ آنے کے بعد خبر کو انشاء میں تبدیل کرے گا, جملہ انشائیہ کا معنی دے گا. وَعْلَمْ, آپ جان لو, ان ان شرطیتا, بتحقیق ان شرطیہ, وکلم المجازاتی, اور جزا چاہنے والے وہ 9 کلمات, یہ سب کا سب کیا کرتا ہے؟ تجعلان الخبر انشاء, خبر کو انشاء میں تبدیل کرتا ہے, جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ بنا دیتا ہے. انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ جملہ ادا نہیں کرو گے اس کا معنی خارج میں موجود نہیں ہوتا. جیسے اگر آپ آؤ گے تو میں چائے پلاؤں گا, اگر میں یہ نہ بتاؤں تو یہ معنی آپ کے ذہن میں تھا پہلے؟ نہیں تھا. آسمان اوپر ہے, یہ میں نے کہنے سے آسمان اوپر ہو گیا, یہ پہلے سے ہے. کراچی بڑا شہر ہے, میرے کہنے سے بڑا ہوا, یہ پہلے سے ہے. ہاں, جملہ خبریہ کا معنی باہر ہوتا ہے, چاہے آپ منہ سے تلفظ کرے یا نہ کرے. نواب شاہ اور ملتان اور سبی گرم ترین سکھر, یہ گرم ترین شہر ہے, یہ میرے کہنے سے گرم ہو گیا پہلے سے. اما جب میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے چائے پلاؤ گے میں آپ کو روٹی کھلاؤں گا, اور یہ کہاں تو وجود میں ہے گیا نا. اگر میں یہ نہ کہتا تو آپ کے ذہن میں یہ جملہ نہیں آتا. اگر وہ چائے پلائیں گے تو مجھ کو روٹی کھلاؤں گا. ہاں, تو چائے میں نہیں پڑے گی, چائے بھی پلائیں روٹی کا کھلاؤں گا, مطلب یہ ہے اگر کہ اسی وقت کھلائیں. چلو چل رہے, چلنے دے بھائی, وہ بھی تھوڑا کھائے بیچارہ. خوب, یہ واضح ہے. پس خبر اور انشاء کا معنی واضح ہونا چاہیے. ابھی النوع الثامن اسماء
تنصب الاسماء النکراتی علی التمییز وہی اربعۃ اسماء. کہتے ہیں 8ویں نو عوامل سماعیہ 13 ہیں، ان میں سے ہم 7 پڑھ چکے ہیں. 8ویں نو یہ ہے. کہتے ہیں 8ویں نو چند اسماء ہے، چند اسم ہے جس کا معنی مبہم ہے، واضح نہیں ہوتا. 8ویں نو میں اس کا معنی بیان کرنے کے لیے اس میں نکرہ لے آتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس 10 ہے، پتہ چلا کیا 10 ہے؟ ہاں، کتاب ہے، قلم ہے، کاپی ہے. ورنہ کہ میرے پاس 10 ہے، کیا پتہ 10 کیا ہے؟ 10 گائے ہیں، 10 بینس ہے، کیا ہے 10؟ بس اسماء، وہ چند اسماء 8ویں نو میں ان اسماء کو ذکر کریں گے جس کا معنی بتانے کے لیے کسی تمیز کی ضرورت ہے، یعنی کسی ایسے لفظ کی ضرورت ہے جو اس کی تشریح کرے، بیان کرے. اسماء کچھ ایسے اسماء ہیں تنصب الاسماء النکراتی. آپ سے اگر پوچھے نکراتی کو جر کیوں دیا، کہ جر نہیں دیا ہے، میں بتاؤں نصب ہے، بتاؤ. جڑ کیا ہے یوں کیونکہ یہ مصدر ہے. حمزہ سے پوچھو. اسماء تنصب الاسماء، اسماء موصوف ہے، ان نکراتی صفت ہے. اور آپ ہدایت کے شروع میں دوسرے تیسرے صفحے پر آپ پڑھ لو گے، جس لفظ کو الف اور تا سے جمع بنائے اس کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے. جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں بھی کسرہ دے گا، حالت جری میں بھی کسرہ دے گا. تو یہ ان نکراتی مجرور نہیں ہے، منصوب ہے. علامت نصب کسرہ ہے چونکہ الاسماء کے لیے صفت ہے، مسلماتین کے وزن پر. کہتے نصب کیوں دیتے ہیں ان اسماء کو؟ کہتے علی تمیز، چونکہ وہ تمیز ہے. جس طرح فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، تو منصوبات 12 ان میں سے ایک تمیز کہلاتے ہیں. وہی اربعۃ اسماء، اور وہ 4 اسماء ہیں. یہاں سے فضولیات شروع ہو گیا ہے عوامل کا. میں اگر ہوتا یقیناً سزا دیتا اس کو، اس ان کی فضول طریقے سے کتاب لکھنے پر. یعنی پوری آگے تک فضولیات ہیں. نہیں، یہ اسماء عدد کو صحیح بیان نہیں کیا ہے. طلبہ ابتدائی طلبہ کے لیے آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیے. ادھر مڑا ادھر، یہ سیوتی پڑھنے والے بھی صحیح طریقے سے اس کو شاید حل نہ کر پائے. خوب، پہلے ہم مطلب سمجھ لو آیت اللہ حضرات. مطلب مراجع اظام، حالت تقلید کو چھوڑو، اظام رکھتے ہیں. مرجی تقلید ہے نہیں زین علی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ صحیح بتایا. خوب، ادھر دیکھو، اسماء عدد اپنے تمیز کو اعراب دینے کے لحاظ سے اس کی 3 یا 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، 3 سے لے کر 10 تک الگ حکم ہے. 11 سے لے کر 99 تک الگ حکم ہے. 100 اور 1000، 200، 2000، 300، 3000، 400، 4000 ان کا الگ حکم ہے. کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہے، یعنی 3 کو بیان، 3 کیا ہے؟ کتاب. تو وہ کتاب جمع کی صورت میں لانا پڑے گا اور جر دے کے لانا پڑے گا. ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ اقوام الی آخر. بس 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوگا. 11 سے لے کر تا 99 تک کی تمیز مفرد منصوب. احد عشرہ 11، کوکبن مفرد بھی ہے منصوب بھی ہے. ثلاثۃ عشرہ کتابا 13 کتابیں مفرد بھی منصوب بھی ہے. 50 قلما 50 قلم مفرد بھی ہے منصوب بھی ہے. 90 بقرۃ 90 گائیں وہ منصوب بھی ہے مفرد بھی ہے. بس 3 سے لے کر 10 تک جمع مجرور
11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب، 100 1000 200 2000 300 3000 ان کی تمیز مفرد مجرور. مفرد جیسے 100 کتاب 100 کتاب، 100 قلم 100 قلم، 200 مرد 100 رجل، 200 کتاب 100 قلم کتاب. اچھا 1000 100 کو 100 کہتے ہیں، 1000 کو الف کہتے ہیں. الف مرد والا دوبارہ بولیں گے کیا تھی؟ 100 رجل. رجل کیوں بولیں گے؟ ہاں بتا دیا نا، مجرور ہونا چاہیے، جر دینا چاہیے اس کو. صحیح. 100 رجل یعنی 100 مرد، 100 امرأتن 100 عورتیں، 100 کتاب 100 کتاب، 1000 رجل 100 مرد 1000 مرد، 1000 قلم 1000 قلم، 1000 کتاب. بس یہ یاد رکھو تو آخر تک درس خارج میں بھی جاؤ یہی بتائے گا. مہاراجی تعلق تو بھی اس سے زیادہ یاد نہیں ہے، سمجھ گئے نہیں؟ ان کو یہ بھی یاد نہ ہو. لے بندے خود تو صحیح بات کر. خوب واضح نہیں لے آگا کونین. بس تمیز اعراب کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں. کچھ موارد میں جمع مجرور آتے تمیز، کچھ موارد میں مفرد منصوب، کچھ موارد میں مفرد مجرور. یہ ختم ہو گیا. اب آ جاؤ عدد کو مذکر کب لانا ہے، مؤنث کب لانا ہے. ایک اور دو جہاں بھی آ جائے، مفرد مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مذکر. جیسے رجل واحد، مؤنث کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مذکر. کیا ایک اور دو. ایک اور دو کہاں پر ہوتے ہیں؟ ایک اور دو 11 12 کا پہلا جز، 11 12 2 کلمے سے مل کے بنتا ہے. احد عشرہ، تو یہ احد جو پہلا جز ہے وہ ایک ہے. اثنا عشرہ، اثنا کا جو پہلا جز ہے وہ 2 ہے. ایک اور دو ہمیشہ تمیز مذکر ہو یہ مذکر، تمیز مؤنث ہو تو یہ بھی مؤنث. بالکل یہ ہو گیا. بس ایک اور دو ہمیشہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے. 3 سے لے کر 9 تک غور سے سنو، 3 سے لے کر 10 تک کا ہو یا چلو 3 سے لے کر 10 تک الٹ. آفرین. اگر تمیز مذکر ہو ان میں تا ہے یہاں پر. ثلاثۃ رجال، رجال مرد ہے نا، مذکر ہے. ثلاثۃ مؤنث عدد. ثلاث نساء، نساء مؤنث ہے، ثلاث بغیر تک لایا. بس 3 سے لے کر 10 مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر. اب لکھیے آگے 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000. کتنے کلمے ہو گئے؟ 10 کلمہ. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000. یہ 10 کلمہ نہ پڑھنے والے طلبہ کی طرح ہے. پٹائی کرے پھر بھی اسی شکل پہ رہے گا، اس کو احترام سے پیش آئے پھر بھی نہیں پڑھے گا، پڑھنا ہی نہیں. یعنی مذکر کے لیے بھی اسی شکل پہ، مؤنث کے لیے بھی اسی شکل پہ. جیسے 20 قلمن، قلم مذکر مؤنث لگائے کونین 20 بغیر تا کے آیا. 20 امرأتن، 20 عورتیں، یہ عورتیں مذکر مؤنث ہے. آفرین. 20 پھر وہیں رہا. قلم کا مؤنث کیا ہوگا؟ قلم تو اسم ہے. کس کا؟ قلم کا نہیں ہوگا نا. میں بندہ ہوں اسم ہے نا، اگر مرد ہوتی تو مذکر ہوتا، عورتیں تو مؤنث. وہ الگ مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کی بات بھی صحیح ہے. ادھر دیکھو
بس یہ جو 10 کلمات ہیں مذکر اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی شکل پہ رہے گا. سو مرد مئات رجل تا کے ساتھ, 100 عورتیں پھر بھی تا کے ساتھ مئات امرأۃ, 1000 مرد الف رجل بغیر تا کے, 1000 عورتیں الف امرأۃ تا کے بغیر. بس یہ 10 کلمات نہیں بدلے گا. 20 سے لے کر کیا 21 بات بھی شامل ہے. ہاں فقط سن 20 30 40 50 یہ ہوئے یہاں پر ختم. ٹھیک, ابھی آپ نے 11 12 کہنا ہے تو کیا کریں گے؟ 11 بتانے کے لیے 1 لاؤ, اس کے بعد 10 لاؤ. 11 12 کے لیے پہلے 2 لاؤ, اس کے بعد 10 لاؤ. 12 13 کے لیے پہلے 3 لاؤ پھر 10 لاؤ. 14 کے لیے پھر پہلے 4 پھر 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 پھر 10 10 تو نہیں ہوگا, 19 تک چلے گا یہ سلسلہ. 20 کے لیے مخصوص لفظ ہے 20. بالکل. اربع کے 4 10 14 کے لیے کیا بولیں؟ 14 رجلا 14 امرأة. یہ 10 جب مرکب ہو جائے نا 11 12 13 14 وغیرہ میں اس کیٹیگری میں مرکب ہو جائے تو یہ 10 اپنا پہلا طریقہ چھوڑ دے گا. پہلے کیا تھا؟ الٹ استعمال ہوتا تھا, مذکر کے لیے مؤنث, مؤنث کے لیے. اب یہ پٹری پہ آئے گا, مرکب ہو جائے تو مذکر کے لیے مذکر, مؤنث کے لیے مؤنث. 11 مرد 11 رجلا, 10 مذکر ہے یا نہیں؟ تعمیل ہے نا, آفرین. 11 عورتیں 11 امرأۃ تالا ہے. بس 10 اگر تنہا استعمال ہو تو الٹ, اگر مرکب ہو کے استعمال ہو 1 سے لے کر 9 تک سے مرکب ہو جائے تو مطابق قیاس, یعنی مذکر کے لیے مذکر مؤنث کے لیے مؤنث. بس 11 12 بتانے کے طریقہ بھی آپ کو سیکھ لیا. 1 سے لے کر 9 تک کو پہلے لاؤ, 10 کو اس کے بعد میں لاؤ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 یہ 19 ہو گیا. 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 رحمۃ اللہ 41 42 الاخر 51 52 53 الاخر 61 62 63 آخر 71 72 73 آگے. ان کو بنانے کی طریقہ کیا ہے؟ 21 22 کو بنانے کی طریقہ میں بتاتا ہوں. پہلے 1 لے آؤ احد, پھر واو لے آؤ وا, پھر 20 لے آؤ 20. احد و 20 قلما 21 قلم. احد و 20 کتابا 21 کتاب. 25 قلم, 5 کو پہلے لاؤ 20 کو بعد میں لاؤ, بیچ میں واو لے آؤ. 5 و 25 قلم تو 5 کو پہلے لائے 20 کو بعد میں لائے. ہاں 5 کو پہلے لاؤ, اس کے بعد وا لاؤ وا, اس کے بعد 20 لاؤ 20 کو لاؤ. چھوٹی عدد کو پہلے لاتے ہیں, اس کے بعد واو لاتے ہیں, اس کے بعد 20 30 40 50 60 اس کو ذکر کرتے ہیں. بس طریقہ یہ ہے. 21 22 کے بنانے کی طریقہ کیا ہے؟ 1 سے لے کر 9 تک کو پہلے لے آؤ, اس کے بعد وا لفظ والا وا 20 30 90 جو بھی ہے وہ بعد میں لے آؤ. 71 قلم, 70 کو کہتے ہیں 70. بتاؤ آگے کون ہے؟ احد قلما. آفرین. احد و 70 قلما. 82 مرد, اسنان 80 رجلا, مرد یعنی رجلا, قلم گئے تو قلما. بس یہ عدد کو اب یاد کرو. 100 اور 1000 کو اس طرح سے 100 قلم. اگر آپ نے 300 بتانا ہے, 200 کے لیے تو تسنیہ ہوتے ہیں نا, 100 300 بتانا ہے تو پہلے 3 لے آؤ,
اس کے بعد میاں کو جرد کا لے آؤ ثلاثتو میاتی، پھر مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے وہ آخر میں لے آؤ ثلاثتو میاتی امرأتن، 300 جی 3 کو پہلے لے آؤ 3 کو اضافہ کرے 100 کی طرف تو 300 یعنی 300 300 400 400 500 500 600 600 جی تا وہ معنی کو دیکھ کر آپ لائیں گے مذکر ہے تو تا لائیں نہ تو نہ لائیں اور 700 700 800 900 900 الف 1000 پھر آپ نے 2000 بتانے تو الفان 3000 3 کو پہلے لاؤ 1000 کی جمع لے آؤ 3000 4000 5000 6 جمع بالکل چونکہ 100 کے لیے جمع عرب استعمال نہیں کرتے 1000 کے لیے جمع استعمال کرتے ہیں 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1000 آخری جملہ بتاتا ہوں ابھی آپ نے 1000 بھی بتانا ہے 100 بھی بتانا ہے اور 20 سے آگے یہ 11 سے آگے بھی بتانا ہے یعنی میرے پاس 1101 قلم ہے 1101 قلم ہے تو بڑی عدد کو پہلے لے آؤ بڑی عدد کون سی ہے ایندی میرے پاس الفون 1000 پھر واو لے آؤ و میاتون و قلمون واحد لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قلمون سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی قلم ہے اچھا میرے پاس 1425 کتابیں ہیں تو پہلے 1000 کو لے آؤ پھر 400 کو لے آؤ پھر 25 کو لے آؤ عندی الفون و 425 کتاباً پہلے 1000 پھر 100 پھر 25 خوب ابھی ٹائم بھی نہیں ہے نا ابھی تفصیل کرنے کا بالکل آسان ہے ابھی عبارت سنو اولها 10 اچھا یہ بتانا غلط کیوں میں کیا بتانا چاہتے اس کو اب یہ زیادہ جو ہے نا مذاق کر کے جو ہے نا میرے زبان میں بھی وہ میری زبان جو ہے نا خراب ہو گئی بھی رجلن اور رجلان بتانا چاہیے ادھر دیکھو عندی اولها 11 الى 99 ختم تھا بس نصب دینے والے کلمات گن رہے نا تو نصب دینے والے کلمات 11 سے شروع ہو جاتا ہے بیٹا 99 پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے یہ نہیں بتاتے کیا بتاتے دیکھو بس 11 سے لے کر 99 تک کے جو عدد ہیں وہ اپنے ماں بعد والے اسم کو نصب دے گا اب میں یہ اس طرح بتاتے ہیں اولها 10 پہلا کلمہ 10 ہے اما کب اذا رکبت مع احد و اثنین جب یہ مرکب ہو جائے 1 اور 2 کے ساتھ یعنی وہی 11 12 10 جب 1 سے مرکب کیا بنے گا 11 2 سے مرکب ہو تو 12 3 سے مرکب ہو تو الاخر وہاں سے لے کر الى 99 کتنے ہو گئے 99 تک یہ مثال دے آغاز سعید زین کے لیے نحو رأیت 11 کوکبا میں نے خواب میں دیکھا 11 ستاروں کو کس نے حضرت یوسف نے تو یعقوب نے کہا
खैरियत चाहते हो तो किसी और को नहीं बताना, वरना मोचन खाओगे और खा भी लिया बाद में, फेंक दिया डस के कुआं में। खूब, ये 11 की मिसाल, 99 की मिसाल, वो भी कुरान से, ये भी कुरान के आए थे, वो भी कुरान के आए थे। वलहू 99 नअजतन, वलहू उस शख्स के लिए 9, 90 माने 9 और 90 है, यानी 99 है, 99 भेड़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया कि मेरे भाई के लिए 99 भेड़ है, मेरे पास एक है, वो मुझे उस एक को कहते वो ये मुझे दे दो, ये उससे बेचारा है। वो सो जाएंगे। वलहू 99 नअजतन। खूब, ये ख़त्म। अभी कहते हैं कि अदद को मुज़क्कर कब लाना है, मुअन्नस कब लाना है। वतक़ूलु फ़िल मुज़क्कर, आप मुज़क्कर में कहोगे, मतलब कहते हैं कि आपके पास कितने कलम है, वाहिदुन कलमुन, ख़त्म। कलम के बाद वाहिद लाने की ज़रूरत नहीं है, खुद कलमुन से पता चलता है कि एक है। कितने कलम हैं, कहते 2 कलम, कलमानी, इस्नान कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद कलमान से 2 होने का पता भी चल जाता है। अहसन, 3 में नहीं ना, कलमुन नहीं होगा, बताएंगे। 3 से आगे आदत की ज़रूरत है। वतक़ूलु फ़िल मुज़क्कर वाहिदुन व इस्नानी, मुज़क्कर में आप कहोगे वाहिदुन बग़ैर ताके और इस्नान बग़ैर ताके। व फ़िल मुअन्नसी, यानी वतक़ूलु फ़िल मुअन्नसी वाहिदतुन ताके साथ, इस्नतानी उधर ताके साथ, और सिंतान, इस्नतान भी पढ़ सकते हैं, सिंतान भी पढ़ सकते हैं। कबीले तमीम सिंतान पढ़ते हैं, बाकी जिन अरब के मगज़ खोपड़ी में है वो इस्नतान पढ़ते हैं, जिन्होंने मगज़ किराए पर दिया है सिंतान पढ़ते हैं। खूब, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर ज़ैनली, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। जारिन अलल क़ियासिल मशहूर, यानी मशहूर कायदे के मुताबिक जारी हुआ है। मशहूर कायदे यही है, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर होना चाहिए, मुअन्नस के लिए मुअन्नस होना चाहिए। अम्मा 3 से लेकर 10 तक खिलाफ क़ियास जारी होगा, खिलाफ क़ायदा जारी होगा। खिलाफ क़ियास यानी कायदे के बगैर, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर उलट होगा। वतक़ूलु फ़िल मुज़क्करी, मुज़क्कर में आप कहोगे सलासतुन ताके साथ, इला अशरतिन 10 तक ताके साथ, माअत्ता यानी ता के साथ कहोगे आप, सलासतु रिजालिन, सबअतु रिजालिन, अशरतु रिजालिन। व फ़िल मुअन्नस में सलासुन इला अशरिन बिला ताइन, गैरु जारिन अलल क़ियासिल मशहूर, क़ियास मशहूर के मुताबिक जारी नहीं हुआ। ये क़ियास मशहूर ये था कि मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर हो, मुअन्नस के लिए मुअन्नस हो, ये जारी नहीं हुआ। का क़ौलिही तआला, जैसा कि खुदावंद मुतआल ने भी इनको कुरान में इस्तेमाल किया है, खिलाफ क़ियास, इन्हें क़ियास मशहूर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। सख़रहा अलैहिम, उस अज़ाब वाली हवा को मुसल्लत रखा, हाँ की ज़मीर वो अज़ाब वाली हवा की तरफ, अलैहिम उस कौम पर, बनी इसराइल था, पता नहीं कौन था, तफसीर में देखो। सबअ लयालिन 7 रातें, व समानियता अय्यामिन, लयाल जम्अ लेलतुन है, लेलतुन मुअन्नस मुज़क्कर है, मुअन्नस इसलिए सबअ बगैर ता के लाया। अय्याम जम्अ यौमुन है, यौमुन मुज़क्कर है मुअन्नस है, आफरीन उधर समानियता ता के साथ लाया। सबअ लयालिन 7 रातें, व समानियत अय्यामिन और 8 दिन उस अज़ाब वाले हवा को खुदा ने उस कौम पर मुसल्लत रखा और तहस नहस करके छोड़ दिया, दबा के रख दिया।
وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا أَوْ بِالْعَكْسِ فوجہان در حقیقت ففیہ وجہان ہے، ففیہ وجہان، اس میں دو وجہ ہے۔ ادھر دیکھو، تمیز ایک ایسا کلمہ ہے، معنی کو دیکھے تو اس میں مؤنث کا معنی ہے، لفظ کو دیکھے تو مذکر لفظ ہے، یا بالعکس معنی کو دیکھے تو مذکر ہے، لفظ کو دیکھے تو مؤنث ہے۔ تو ادھر ہم عدد کو لفظ کے مطابق لائیں گے یا معنی کے مطابق لائیں گے؟ کہتے ادھر آگے سید فضا شاہ کی مرضی ہے، دل چاہے تو معنی کو معیار قرار دو، معنی مذکر ہے عدد مؤنث لے آؤ، معنی مؤنث ہے تو عدد مذکر لے آؤ، دل چاہے تو لفظ کو معیار قرار دو، لفظ مذکر ہے تو عدد مؤنث، لفظ مؤنث ہے تو عدد مذکر۔ بس سوال یہ ہوا، اگر کوئی ایسا کلمہ آ جائے لفظ کو دیکھتا ہے تو یہ مذکر ہے، معنی کو دیکھتا ہے تو مؤنث ہے، تو یہاں پر دو وجہ جائز ہے، لفظ کی رعایت کرنا بھی، معنی کی رعایت کرنا بھی۔ مثال خود دے رہے، وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا، معدود سے مراد یعنی تمیز کا معنی، تمیز کا معنی جو مذکر ہے مؤنث ہے، واللفظ مذکرن، اور لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ او بالعکس، یا اس کا الٹ ہے، معنی معدود مذکر ہے، لفظ مؤنث ہے، تو ففیہ وجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہے۔ مثال دے دو، جاءنی ثلاثۃ اشخص من النساء، میرے پاس عورتوں میں سے 3 شخص آ گئی، عورتوں میں سے 3 شخص، عورتوں میں سے 3 شخص، ہاں یہ 3 شخص، 3 عورتیں آ گئی، مقصود یہ نہیں شخص، لفظ کو دیکھو نا، شخص نہ کہے تو پتہ نہیں چلے گا آپ کو، شخص مذکر ہے، شخص ان کی جمع کیا ہے؟ اشخص، لیکن آنے والی کون ہے؟ عورتیں ہیں، بس لفظ شخصون مذکر ہے، اس کا معنی مؤنث ہے، چونکہ آنے والی عورتیں ہیں، تو یہاں پر ثلاثۃ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ لفظ مذکر ہے، ثلاث بھی کہہ سکتے ہیں معنی کو دے کر، معنی مؤنث ہے، بس معنی کو مد نظر قرار دے کر عدد کو مذکر لانا بھی جائز ہے، لفظ کو مد نظر رکھ کر عدد کو مؤنث لانا بھی جائز ہے۔ یہ کیا ہے نا، اگر مؤنث کے لیے تو تا مطلب کہ نہیں ہوگا، مؤنث کے لیے تا نہیں ہوگا، یہاں پہ اگر تا ہے نا ثلاثہ، یہاں پر لفظ کو معیار قرار دیا نا، اشخوص کیا ہے؟ مذکر مؤنث ہے، ختم ہے، تو اب اشخوص جب مذکر ہے تو عدد میں کیا ہونا چاہیے؟ تا ہونا چاہیے، تا لایا، ثلاثۃ اشخاص، تو ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اس کو رکھ لو، کل اللہم صلی علی محمد وعلی